الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شوق توجہ اور ادب سے عرض کر لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا جد الحسنین. آپ تھوڑا آگے ہیں. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. آگے ہو سوکھے ہو گئے نا سمجھ. اہل ایمان اہل سنت کے اس فعال مرکز میں برادر محترم برادر طریقت حضرت علامہ حافظ نذیر احمد صاحب چشتی کی سیادت و قیادت میں مسجد کی انتظامیہ اور جمیع اہل ایمان کی کوششوں سعادت مندیوں کے نتیجے میں منعقد کی جانے والی 10 روزہ ان مجالس خیر النور میں دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے عزت احترام اور قدر کے لائق سادات کرام، ادب محبت اور وقار کے لائق جمیع حضرات علماء اہل سنت، مہمانان گرامی قدر، بزرگوں، بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، مالک کائنات جل جلالہ کی عطا کردہ توفیق کا صدقہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور وقت مناسب میں جو میری ذمہ داری لگی ہے ایک نظم کے تحت میں وہ
ادا کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا یہ ہے کہ اس پوری بزم میں سنانے والوں سے لے کے سننے والوں تک ہر کسی کو حاضری کا، کہنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا وہ قرینہ نصیب ہو جائے کہ جو کرامن کاتبین کے ہاتھوں لکھا جا رہا ہے تو ہماری حشر کے میدان میں کامیابی اور کامیابی کا سبب ہو، اور جن نفوس قدسیہ کی خدمت میں ہم حاضری پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، جب ہمارے کلمات سمیت ہمیں کہیں ان کے سامنے پیش ہونے کی سعادت نصیب ہو، وہ بھی ہماری حاضری کو خوش ہو کے قبول فرمائیں۔ اور یہ اللہ کے کرم کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر زور بازو کی بات نہیں ہے۔ دعا ہے مالک کائنات جل جلالہ ہم سب کو نیتوں کا اخلاص اور نسبتوں کا پاس نصیب فرمائے رکھے۔ میں نے اس وقت اللہ رب العالمین جل جلالہ کے کرم سے جو میرے نصیب میں فیصلے ادھر سے ہی ہوتے ہیں، زمین میں تو اسباب اپنا کام کرتے ہیں۔ میں نے سید عالم علیہ السلام کی 4 سگی حقیقی ایک ہی اماں جان جو اہل ایمان کی بڑی اماں جان ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس ملکۃ العرب، جنس کی خاتون اور کردار کا ایک مرد، جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میرے حضور کی تسلی کا باعث ہو، رحمت للعالمین، جن کے لفظوں میں تسلی محسوس کریں، آپ اس زبان کی عظمت پہ والے جائیے اور ان کلمات پہ قربان جائیے کہ جن کے بعد میرے حضور علیہ السلام نے پورا سال غم میں گزارا اور فرمایا جہاں جہاں مجھے وہ خاتون کام آتی تھی وہاں کوئی مرد کھڑا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اہل ایمان کی بڑی اماں جان، چونکہ ہمارے ماحول میں ابا جان کے نکاح میں سب سے پہلے جو خاتون آئے اس کو بڑی اماں ہی کہتے ہیں، تو یہ ساری ہماری جو مائیں ہیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ان میں سب سے پہلے چونکہ آقا علیہ السلام کے نکاح میں یہ آئیں تو یہ اہل ایمان کی بڑی اماں جان ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے 4 شہزادیاں سگی میرے حضور کی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رقیہ، حضرت ام کلثوم اور جناب سیدہ خاتون جنت، ان میں سے چونکہ اللہ کا انتخاب ہے، میں لمبی جوڑی کسی بحث میں نہیں جاؤں گا، رب کا انتخاب ہے، پھول ہو اور خوشبو نہ ہو یہ ممکن نہیں، لیکن ہر پھول گلاب نہیں ہوتا، ہر پھول موتیا نہیں ہوتا، پانی ہو اور پیاس نہ بجھائے یہ ممکن نہیں، لیکن ہر پانی آب شفا نہیں ہوتا، مشرق و مغرب شمال و جنوب 4 سمتیں ہیں لیکن ہر سمت سے سورج نہیں نکلتا، زمین پر بڑی مسجدیں 4 ہیں لیکن ہر مسجد مسجد حرام نہیں ہے،
سارے دنیا میں فرشتے بڑے 4 ہیں، لیکن ان میں بھی کوئی جبرائیل پاک جیسا نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت میں تمام نبی تمام رسول برابر ہیں، لیکن نبیوں میں رسولوں میں چاروں میں کملی والا۔ کتابیں صحف سارے اللہ کا کلام ہے، لیکن ان ساروں میں قرآن کا متبادل کوئی نہیں۔ چاروں سلاسل طریقت پر حق ہیں، طلب رکھنے والے مومن کو منزل پہ پہنچانے کا سبب ہے کسی بھی سلسلہ طریقت سے منسلک ہونا، لیکن کسی سلسلے میں عبد القادر جیلانی نہیں پایا جاتا سوائے اپنے سلسلے میں۔ چاروں آئمہ مجتہدین، آئمہ یعنی سنت ہے، آئمہ برحق ہیں۔ گمراہی اور بے ادبی سے بچنے کے لیے اور مذہبی اور نظریاتی فکروں سے محفوظ رہنے کے لیے مجھے اور آپ کو مرتے دم تک کسی ایک امام مجتہد کی تقلید کا قلادہ اپنی گردن میں پہننا پڑے گا، لیکن ان میں ابو حنیفہ اپنی مثال آپ ہے، ان جیسا کوئی نہیں۔ مکمل مکا یہ ہاتھ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، اس میں جو خون ہے جو اس میں خون ہے ایک ہے، دونوں میرے وجود کا حصہ ہے، لیکن دایاں بائیں جیسا نہیں، بایاں دائیں جیسا نہیں۔ اللہ نے میرے ہی دائیں ہاتھ کو میرے ہی بائیں ہاتھ پر فضیلت دے دی ہے، میرے ہی دائیں کو میرے پاؤں پہ اللہ نے فضیلت دے دی ہے۔ تو جب میرا ہی دایاں میرے ہی بائیں پر فضیلت رکھتا ہے تو چاروں شہزادیاں میرے نبی کی، میرے نبی کا خون، ساری اہل بیت پاک کے افراد میں شامل، سارے حضور کے نام اٹھانے والی، سارے حضور کی کفالت میں پڑھنے والی، سب کا نکاح میرے پاک نبی نے خود کروایا، سب کے گھروں میں راشن پانی میرے حضور نے پہنچایا، سب کو داد میرے نبی نے عطا فرمایا، سب کی تربیت میں رسول اللہ نے فرمائی، سب کا نکاح میرے پاک نبی نے کروایا، لیکن ان میں اگر قانون جنت کو رب نے چنا ہے تو تو میں کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ روٹی بندے کو مل جاتی ہے، اس کے لیے گمراہ ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے بدعقیدہ ہونا بھی ضروری نہیں، اس کے لیے ٹکے ٹکے کے بندے کے سامنے یوں یوں کرنا بھی ضروری نہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کا لنگر کھاتے ہوئے؟ مجھے 15 سال۔ جدو پہلی بار آیا سا پیری ٹیکسی تھا، سو وہ بھی کرائے دی سی، گڈی اج بھی کرائے دی ہے۔ اس ویلے تک تو سمجھ آئی با مولوی نو کرایہ بھی دینا ہے۔ جے حافظ نذیر چشتی نو دسنا ضروری ہے کہ جناب گڈی دا کرایہ دے ہو، تے او جدے نا تے میں آیا انہوں نہیں پتا کہ یہ مسئلہ کیا لے لو۔ عجیب بات ہے، سسر بیٹھا ہو جو باپ کے حکم میں ہے تو غیرت مند اولاد ابا کو چھوڑ کے اس سے بات نہیں کرتی۔ جو شریعت کے احکام جانتے ہیں اور نانا اور دادا کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے اس کی حیثیت سے واقف ہیں، تو باخبر پوتا باخبر نواسا نانے کی موجودگی میں دادا سے بات کرنا پہلے ضروری سمجھتا ہے، نانا سے بات بعد میں کرتا ہے، ماموں سے بات بعد میں کرتا ہے، چچا سے پہلے کرتا ہے۔ جب میرے رب کو بھی معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میرے نبی کو بھی معلوم ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، اور جناب خاتون جنت کو پتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور حسنین پاک کو پتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو جب اتنوں کو پتا ہے تو پھر اتنوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ، میں اس ترتیب سے چلوں گا جو ترتیب میرے پروردگار جل جلالہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ میرے مالک جل جلالہ نے اپنے پاک نبی علیہ السلام کو ان لفظوں سے، اس نام سے، اس خطاب سے جب پکارا، یاسین، یا حرف ندا، حرف سین، میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسم گرامی لفظ سید کا حرف مخفف، یاسین حرف ندا ہے، یاسین منادا ہے، جس کو ندا کی دائیوں سے منادا کہتے ہیں۔
پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، گرامر کے ماسٹر یہاں بیٹھے ہیں، درس نظامی پڑھانے والے علماء بھی شاید یہاں بیٹھے ہیں. سوال ہو سکتا ہے مولوی جی سین تو حرف ہے، اکیلے حرف کا تو کوئی معنی نہیں سو سکتا. بابے جنابے والا تب بعد میں بڑی پتہ کی بات کر دی، حروف مقطعات پہ بحث کرتے ہوئے سین تو حرف ہے لیکن سین کو لکھنے میں کبھی ہجے کرنا بات سمجھ آ جائے گی. آپ حرف سین کا ہجا کیجئے، تلفظ سین یہ نون کتنے ہو گئے؟ 3. کتنے ہو گئے؟ 3. تو پھر 3 حرف مل کر کے لفظ بن گیا نا، کہ ان کا پڑھنا پڑے گا بھئی لفظ کا معنی ہوتا ہے یاسین. اس مثال کے ساتھ ملاقات کرو، میرا مالک جل جلالہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ اے سید، اے سید، اے سید، اپنی مالا کو ماری وطن علا تصریف نام و نصب میں چراغ گولڈا حضور سلم ملت رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ جب تک پروردگار جل جلالہ نے سید آدم علیہ السلام کو سید کہتے نہیں پکارا تھا، میرے حضور بھی اور حضور کے بابا و اجداد بھی سارے عرب میں شریف کہلاتے تھے. جب ان کو سید کہہ دیا گیا، اب کل کے شریف آج کے سید کہلانے لگے. اب اس منظر میں شریف کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ جو کسی کو گالی نہ دے وہ شریف ہوتا ہے، نہیں نہیں، اس کے خلاف اچھی ہوتی. جو اس سے بدلہ نہ دے وہ شریف ہوتا ہے. نہ میری جان اس کے خلاف اچھی ہوتی. جو تھانہ کچہری کا مردے کم تک ہونا دیکھے وہ شریف ہوتا ہے. نہیں میری جان اس کا کردار اچھا ہوتا ہے. شریف اسے کہیں کہ جس کا نسب اعلیٰ ہو. ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہو. منقبت پوری کرنی ہے، نماز تو نال پڑھنی ہے تے اللہ بلی اسی کم اپنے سارے مقام بیٹھے. میں بھائی جانوں کہ میں پچھلے سال پورا 1.25 گھنٹہ میرا لگا ہے، کسی میرا 1.25 گھنٹہ بچاؤ، اتنی دیر بندہ گجرالے پہنچ جانا. وقت بچاؤ، یہ وقت بڑا قیمتی ہے. اس کا قدر احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی. پھر ایک ایک گھڑی اللہ سے مانگیں گے کہ ایک گھڑی دے دے، میں سبحان اللہ 100 باری کہوں صاحب بند مارے. پھر اللہ نے کہنا نہیں ہون 100 باری تو سینہ زحمت فرماؤ. بندے دے پتران ایک باری کہہ دے دے اسی خوش ہو جانا. ہاں ہوں پھس گئے ہو تو 100 باری نہ فرماؤ، بس ہوں زحمت نہ کرو کیونکہ ہوں بلا دیتے گئے ہو تو اسی تمہیں کوئی تو کھا دیتا. تمہیں پیدا بات کی پہلوں دسیا بچے کو بھیجے ان واپس کرا دیے. میرے حضور کو جب میرے مالک نے سید کہہ کے بلایا، یا سین یا سید، خدا کی کائنات میں اب اولاد آدم علیہ السلام میں ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ایک نئے قبیلے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ایک نئی برادری کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. چونکہ میرے آقا علیہ السلام کائنات کی اصل ہونے کا معنی کیا ہے؟ ایک ایک چیز کی اصل میرے رسول اللہ ہے. تو پھر جب نئے قبیلے کی بنیاد رکھی ہے، اور قبیلہ ایسا ہونا ہے کہ جس کا قبیلوں میں بھی کوئی جواب نہ ہو، برادریوں میں بھی کوئی جواب نہ ہو، خاندانوں میں بھی کوئی جواب نہ ہو، گھرانوں میں کوئی جواب نہ ہو، تو ایسا لاجواب قبیلہ لاجواب نبی سے ہی شروع کروایا جا سکتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مجھے یہاں ایک بات کہنی تھی لیکن چھوڑیے، جو بات ذائقہ خراب کرنے والی ہے اس کو اس وقت جانے دو. نا ذائقہ ہی خراب ہوگا، بات فائدے کی ہے لیکن ذائقہ خراب ہو جائے گا. جس طرح نیم کا پانی آپ نکال کے پیئیں فائدہ دیتا ہے لیکن ذائقہ خراب ہے. جتنی دیر تک بندے کو کڑواہٹ محسوس رہتی ہے نہیں منہ چڑھیا رہتا ہے. میں تو ابھی طبیعت نہ خراب کرنا چاہتا. چلو
گل میں آئی سی توجہ میری جان اب اس سید عالم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ترجمان سے اس روئے زمین پر جس ہستی کو سیدہ کہہ کے پکارا اور سیدہ عزت کے طور پہ بھی عزت کے طور پہ بھی ضرور ہوگا لیکن ہم سیدہ رقیہ حضور کی بیٹی کو کہتے ہیں عزت کی خاطر سیدہ ام کلثوم کہتے ہیں عزت کی خاطر سیدہ زینب کہتے ہیں عزت کی خاطر سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں عزت کی خاطر سیدہ خدیجہ کبریٰ کہتے ہیں عزت کی خاطر جناب سیدہ ماریہ قبطیہ کہتے ہیں عزت کی خاطر سیدہ ام حبیبہ کہتے ہیں عزت کی خاطر سیدنا صدیق کہتے ہیں عزت کی خاطر سیدنا فاروق کہتے ہیں عزت کی خاطر سیدنا عثمان کہتے ہیں عزت کی خاطر لیکن یہاں میرے پاک نبی علیہ السلام نے اس زمین پر جس خاتون کو سیدہ کہہ کے پکارا اور سیدہ کی ہونے کی سعادت عطا فرمائی بات بات عزت کی نہ تھی حقیقت یہ تھی کہ اس سیدہ کے ذریعے سید قبیلے میں چلنا تھا اس سیدہ کے ذریعے سید قبیلے میں وجود میں آنا تھا میرے سید عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ کو سیدۃ نساء العالمین بخیل بندہ چنگا نہیں ہوتا سبحان اللہ ٹڈوں آکھو اللہ اکبر بسم اللہ توجہ جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا سیدہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیادت کا احاطہ کیا ہے توجہ سے میری بات سنیے گا مجھے اسے کوئی غرض نہیں کہ یہاں کی آواز کدھر جا رہی ہے اور کیمرہ کہاں لے کے جا رہا ہے جدھر مرضی لے کے جائے جو ڈنڈا دور سٹن والا تے مڑ رہ جان والا پنجویں نمبر تے آن والا تہاڈا ہیرو ہے تے سانو بھی کچھ نہ کچھ من لو اسی بھی اللہ دے گھر چ بیٹھ کے کسی ذات کی گل کر رہے ہیں او کیٹو دیاں پہاڑیاں ٹھنڈی یخ بھر چ مر جان والے پتہ نہیں خودکشی ہے یا نہیں ہے تے ہن مفتی جانن تے ان دا کام جانا ہے میرا تو میٹر خراب جا بندہ میں ایویں خامہ غلط گل ہو جائے گی کل تہاڈا کوئی قانون ایکشن چاہے گا ہیروز کی توہین کرتے ہیں صحابیاں نو پونکدے رہو کوئی مسئلہ نہیں نبیاں نو پونکدے رہو کوئی مسئلہ نہیں اہل بیت نو پونکدے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہیرو کی توہین نہیں ہونی چاہیے جڑا پٹھا جناب برف جی ٹھنڈا یخ ہو کے مر گیا بھئی یاد تو پہاڑ دی چوٹی جا کے اعلان کر میں افلا یتفکرون فی خلق السماوات والارض اللہ دی مخلوق تدبر تے تفکر کرن آیا سا تے اے مینوں رب دی قدرت تے جلوہ تے شان سمجھ آیا تسی بھی مان جاؤ تے جے تو خالی برف وچ گھسیٹیاں مارنیاں تے مڑ گھر ہی آ جانا تے تو کس بلا دا تے مر گیا تو اتھے ہی رہن دیو برف وچ کم از کم ٹھنڈا تے ہے غریب اے ہیرو ہے او میری بچی ہیرو نہیں او میرا بچہ ہیرو نہیں جن کی عمر 8 9 7 سال اجے وہ اتنا نہیں پتا کہ میرے لیے میری ماں کی حیثیت کیا ہے باپ کی حیثیت کیا ہے بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہے پڑوسی کس بلا کا نام ہے لیکن اس کے سینے میں 30 تارے قرآن محفوظ ہو چکا ہے وہ ہیرو تب ہوگا جب ہیروز کا فیصلہ کرنے والے لوگوں کے پاس ایمان کا نور ہوگا اسلام کی قدر ہوتی توجہ میری جان رب العالمین جل جلالہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں کیا خوبصورت بچہ بھیجا میرے مالک نے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
شعوب بھی اس میں جمع، قبائل بھی اس میں جمع، اور اس میں جمع میں کم از کم اس جنس کے 3 افراد ہونے چاہیے، 3 سے لے کے 3 کروڑ 3 ارب 3 خرب، اگے ہمیں گنتی مک جائے، اس میں جمع کا پیٹ بڑا وسیع ہوتا ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ ہم نے بنایا تمہیں برادریوں اور قبیلوں میں، اس کا مقصد ہے کہ جس کی برادری یہاں بڑی ذرا تھوڑی سی اپنے کوئی معاملات رکھتی ہے، کوئی اس کی حیثیت ہے، تو مہربانی کرو برادری جو بھی ہے اس کا جو بھی نام ہے اس کو برا بھلا نہ کہا کرو، اس لیے کہ برادریوں میں قبیلوں میں تقسیم کرنے والا کام رب فرماتا ہے ہم نے فرمایا، ہم نے فرمایا ہے، ہم نے تمہیں قبیلوں اور برادریوں میں بانٹا ہے۔ آگے وجہ بتا دی مالک نے لیتا عرفو، اور میں قبلہ معمول حسین شاہ صاحب سبحانی دامن برکات مرانیہ کو چراغ بولنا شاہ نصیر کی نصیب ہے جو نہ سنا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ میرے شیخ کے پوتے ہیں، غلامی میرے پاس ان کے دادا جان لالا جی صاحبان کے ابا جان تاجدار گولڈا رحمت اللہ تعالیٰ کے اکلوتے نور نظر سیدی و آقائی و مولائی و مرشدی السید الشیخ غلام محی الدین المامون معمولی سرکار کی ہے۔ اے اسے کھرے تے سچے تے سچے پیر دی نگاہ دا اثر ہے کہ میں عزیز دین ہویا ہوں یا عزیز الدین ہویا ہوں، لیکن دین میں بڑا پیارا ہے، اجے تک میں بیچن کی کھانا تو بچے ہیں، ٹکڑ میں رب نے ضرور دینا ہے۔ آخر میں گھر چھڑ کے تھے پہنچیا تو کل راتی جمعہ پڑھا کے راتی پھر مڑ پشاور جانا ہے، تو جدوں مینوں نے اپنے رستے سے کڈ ہی دیتا ہے تو پھر جدوں میں بندہ ہو کے اپنا کام کر رہا ہوں تو وہ غیرت پیدا کرنا میں رب دی جے غیرت مند مومن کسی کا احسان اپنے سر نہیں رکھتا تو غیرت مننے والا رب کسی کا احسان اپنے سر کیوں رکھے گا؟ رب 100 دے وے یا رب کروڑ دے وے ہوندا کافی ہے سوتے کہ رب تھوڑا دین دے عیب تو پاک ہے، رب دے دیتے نو گن کے نہیں دسیدہ بھئی تھوڑا یا زیادہ ہے، رب تھوڑا دین دے عیب تو پاک ہے۔ خالی دیگ نہ صاف کریا کرو نا، پیر خانے جا کے کچھ سیکھ کے بھی آیا کرو، تو اڈی تو ساری توجہ ماشاءاللہ نال بالٹی بھی ہوندی ہے بھی بھر دے ہوئی، اس روٹی وچ بڑی تبرک برکت ہے، اس ٹکڑ اگر برکت ہے تو پیر کی گل بھی کرے سنیا کرنا، پیر کو پوچھیا بھی کرنا جناب اللہ نو راضی کرنا کیڑا تنگ طریقہ ہے، کوئی جو راضی کر کے بیٹھے ہو سانوں بھی دسو 1 2 3 تینوں پتہ چل جائے گا اگے دے نال رکھن جو کا ہے یا نہیں معاملہ۔ ٹھیک ہے میرے حضور کے غلاموں، ایک نئے قبیلے کی بنیاد رکھنی ہے اور اس نئے قبیلے کو اللہ کے مدالمین نے کہاں سے شروع فرمانا ہے۔ تاجدار گولڈا فاتح قادیانی المتجدد الملت سید امام قائم و جائی الشیخ سید مہدی شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے خاتون جنت مانن رسول اللہ کی بیٹی ہے، حکم رسول اللہ کا بیٹا ہے، مانن کو حضور کی بیٹی ہے، حکمت کو حضور کا بیٹا ہے، بچوں کو بات سمجھاتا ہوا کہ مانن ہر شخص کا ایک ہی باپ ہوتا ہے، بھلے اس کا جناب والا عطا پتا ہو یا نہیں، لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا جتنے تم یہ بے ایمان غیرت مند ہوشیار خبردار ہو رہے ہو، ذرا غور سے سنو اپنے نبی کی بات، ایک تمہارا اصلی باپ ہے مانن جس کی تم اولاد ہو، حکمت تمہارے 2 باپ اور بھی ہیں، تم نے ان کی عزت بھی باپ کی طرح کرنی ہے، ان سے دعائیں بھی باپ کی طرح لینی ہے، ان کی بات بھی باپ کی طرح ماننی ہے۔ یا رسول اللہ کون سے فرمایا ہے تمہارا استاد ہے، دوسرا تمہارا سسر ہے، ایک تمہارا اور دوسرا تمہارا، یہ حکمن تمہارے ابا جی کی جگہ ہے۔ اور گل سمجھ آ گئی نے؟ مانن سیدہ خاتون جنت رسول اللہ کی بیٹی ہے، حکمن حضور کا بیٹا ہے، اس لیے کہ نسل آدم علیہ السلام میں ان قبیلے برادریاں کوئی قبیلہ کسی کی بیٹی کے حق میں جنابی والا ذریعے نہیں چلا، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے سید، جس کی بنیاد اللہ نے نبی کی شہزادی کو بنایا۔
اور میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ہمارے ہاضمے تھوڑے سے کمزور ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا نے ویسے بھی ہمیں اوچھلا سا بنا دیا ہے، ذرا غور سے میری بات سننا۔ اہل ایمان کے مولا، اہل ایمان ہی کے مولا، مشکل کشا، صاحب مقام حل عطا، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سلام اللہ علیہ، آپ کا خون ہو ساتھ خاتون جنت کا دودھ نہ ہو، خون علی کسی کو سید نہیں بنا پائے گا۔ علی پاک کے خون کو اپنے بچوں کو سید کہلوانے کے لیے خاتون جنت کا دودھ چاہیے۔ بہت اچھی ہو، بہت اچھی، کیا بات، مسئلہ حل کر دیتا تھا، بہت اچھا مسئلہ میں جڑا کرنا چاہ رہا سا آہستہ آہستہ تسی انہوں سمجھ دیو گے، اچھی بول سبحان اللہ، تسی آہستہ آہستہ انہوں سمجھ دیو گے۔ توجہ میری جان، علی پاک مولا مشکل کشا کے خون کو اپنی اولاد کو سید بنانے کے لیے خاتون جنت کا دودھ چاہیے۔ خاتون جنت کا دودھ نہ ہو، علی کے بیٹے ہاشمی ہوں گے، قریشی ہوں گے، سید نہیں ہو سکتے۔ سید ہونے کے لیے خاتون جنت کا شیر چاہیے۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور بنا۔ علی کا خون لعاب رسول، شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ پھر مولا حسن ہے بنا، پھر حسنین ہے بنے، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین۔ رب نے خدائی نے جسے سید بنایا، سید کہا، سید ہونے کی اختیارات عطا فرمائے، اس سید کو مالک نے یہ اختیار دیا، اپنی شہزادی خاتون جنت کو فاطمہ کو سیدہ کہو، یا رسول اللہ یہ سیدہ ہے، ان کی سیادت کا احاطہ کتنا ہے، وایا کتنا ہے، ایریا کتنا ہے، ان کی سیادت کے جلدے کہاں ہے۔ اس طرح کا سبق ساڑھے ذہن لایا کرو، جڑا فرشتے لکھن بھی خوش ہے، اسی عرض بھی خوش ہو کے کرنا، تو پرہ بھی خوش ہو کے لیا کرنا۔ چونکہ میرا عقیدہ میرا اپنا ایک مزاج ہے، تسی آنکھو کہ جنہیں جی مولا علی منقبت سناؤ اسی خوش ہو گئے، وہ توڑا خوش کرنا ہو رہے، مولا علی نو خوش کرنا ہو رہے۔ تسی خوش ہو گے لازمی تھوڑا جا آٹا آوے گا، پھر اس نو خوش کیوں نہ کریے جی تھو آٹا آوے نہ آوے جنت ضرور آوے گی۔ اپنی اپنی سوچ ہے نا جی، مقصد تسی آگو جی پیران پیر دی منقبت سنا اسی خوش ہو جاما گے، تسی خوش ہوئے ہو تو کی ہویا، میں پھر اس جنے نو خوش کیوں نہ کرنا۔ آپ خوش ہو رہے ہیں